السلام علیکم ویورز، ایس ایم سی اردو چینل میں آج ہم بات کریں گے۔ ایران پاکستان بارڈر سے 159 کلومیٹر دور ہے، اس لیے گوادر کے لوگ اپنی معاشی و اقتصادی ضروریات ہمسایہ ملک ایران اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور عمان سے پوری کرتے ہیں۔ سی پیک شروع ہونے سے گوادر کے معیار زندگی میں بہت فرق آیا ہے اور مزید فرق آ رہا ہے۔ چائنا کے لیے یہ بندرگاہ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ چائنا کے پاس گرم پانی کی کوئی بندرگاہ نہیں ہے۔ گوادر میں کرکٹ اسٹیڈیم، ایئرپورٹ، رہائشی اسکیموں پر کام جاری ہے اور آنے والے وقت میں گوادر بین الاقوامی شہر کی حیثیت حاصل کرے گا۔ چائنا کو اس بندرگاہ تک دسترس حاصل ہے اور اس بندرگاہ پر چائنا وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ چائنا اس بندرگاہ کو اپنی تجارت کے لیے بھی استعمال کرے گا۔ 2030 تک چائنا گوادر بندرگاہ پر $62 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ منصوبہ سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ پوری دنیا کی نظریں گوادر بندرگاہ پر لگی ہیں۔ گوادر کی تاریخ بہت پرانی اور قدیم ہے۔ بلوچی زبان میں گوا ساحلی ہوا کو کہتے ہیں اور در کے معنی دروازہ کے ہیں۔ گوادر کے لفظی معنی ہوا کا دروازہ ہے۔ یہاں پورا سال ہوا چلتی رہتی ہے۔ یہ علاقہ ہزاروں سال ایران کا حصہ رہا۔ 300 سال قبل یہاں سکندر اعظم کی حکومت تھی اور 900 سال بعد یہ علاقہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا۔ 1783 میں گوادر کی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا جب گوادر کے اس وقت حاکم خان آف قلات میر نصیر خان نے یہ علاقہ لامحدود وقت کے لیے عمان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت عمان پر سلطان تیمور کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خان آف قلات نے اپنی بیٹی کی شادی عمان کے شہزادے سے کی اور خان آف قلات نے یہ علاقہ بیٹی کو جہیز میں تحفے کے طور پر دے دیا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ علاقہ عمان کے پاس تھا اور پاکستان کی خواہش تھی کہ یہ علاقہ گوادر پاکستان کے حصے میں آ جائے۔ پاکستان کے حساب کے مطابق یہاں ایک سی پورٹ کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے امریکہ سے مدد لی، جس میں امریکہ کی جیولوجیکل سروے ٹیم نے اس جگہ کا سروے کیا اور بتایا کہ اس جگہ ایک اچھا سی پورٹ تعمیر کیا جا سکتا ہے اور بہت سے بڑے بحری جہاز بھی کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ 1954 میں جب پاکستان کو بنے 7 سال کا عرصہ گزرا تو پاکستان نے عمان سے گوادر کو خریدنے کے لیے بات چیت شروع کر دی۔ اس بات چیت میں 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا اور بالآخر 8 دسمبر 1958 میں 5.5 ارب روپے میں پاکستان نے گوادر کو عمان سے خرید لیا اور 1 جولائی 1977 میں گوادر بلوچستان میں شامل ہو گیا۔ مارچ 2002 میں گوادر بندرگاہ پر ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوا اور مارچ 2007 میں اس منصوبے کا ایک حصہ مکمل کر لیا گیا۔ گوادر بندرگاہ کا افتتاح 20 مارچ 2007 میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے کیا۔ 2007 میں چائنا نے پاک چین دوستی کو نبھاتے ہوئے گوادر بندرگاہ کی تعمیر کے لیے $48 ملین فراہم کیے۔ اس کے علاوہ $158 ملین کی سرمایہ کاری سے کوسٹل ہائی وے جو کہ گوادر کو کراچی سے ملاتا ہے اس کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ گوادر شہر کی آبادی 1 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ گوادر کا زیادہ تر رقبہ بے آباد اور بنجر ہے۔ اس شہر کو سمندر نے 3 اطراف سے گھیرا ہوا ہے جہاں ہر وقت سمندری ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ 1977 میں گوادر کو ڈسٹرکٹ کا درجہ ملا۔ گوادر کی 4 تحصیل ہیں اور ماڑا، پسنی، گوادر اور جیونی۔ گوادر کے زیادہ تر لوگ ماہی گیری کے پیشے سے منسلک ہیں۔ ایران پاکستان بارڈر سے 159 کلومیٹر دور ہے، اس لیے گوادر کے لوگ اپنی معاشی و اقتصادی ضروریات ہمسایہ ملک ایران اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور عمان سے پوری کرتے ہیں۔ سی پیک شروع ہونے سے گوادر کے معیار زندگی میں بہت فرق آیا ہے اور مزید فرق آ رہا ہے۔ چائنا کے لیے یہ بندرگاہ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ چائنا کے پاس گرم پانی کی کوئی بندرگاہ نہیں ہے۔ گوادر میں کرکٹ اسٹیڈیم، ایئرپورٹ، رہائشی اسکیموں پر کام جاری ہے اور آنے والے وقت میں گوادر بین الاقوامی شہر کی حیثیت حاصل کرے گا۔